محبت کی زبان حیوان بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس بعض انسان نہیں سمجھتے۔ نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ جس کی نیت بری۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ مجسمہ ہے، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا وزن کتنا، لیکن اس نے صرف اتنا دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کی دل سے دنیا کو دیکھے زندگی مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ کشتی بھی بالکل رشتوں جیسی ہوتی ہے، جب تک چھید نہ ہو آرام سے چلتی رہتی ہے۔ لوگوں کو ان کی فطرت سمجھ کر ان کو ڈیل کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ عاجزی اختیار کیجیے تاکہ بلندی آپ کا مقدر ہو۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ اپنی زندگی کا کچھ حصہ قرآن پڑھنے میں لگایا کرو۔ میں نے اللہ سے کہا مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ اللہ نے جواب دیا تمہیں کس نے کہا زندگی سے محبت کرو، تم صرف مجھ سے محبت کرو، زندگی خود خوبصورت ہو جائے گی۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوگی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہو۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔ ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے اور مستقبل بھی۔ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے نا۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ مجھے اپنے ماضی کا بالکل دکھ نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ بس ایک ہی سبق ملا ہے زندگی سے، جتنی وفا کرو گے اتنے ہی پریشان رہو گے۔ تم جانتے بھی نہیں کہ کسی دن بے خیالی میں حالات سے ٹوٹ کر مانگی جانے والی دعائیں کسی دن وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کبھی ایک عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ اسے نازک کہتے ہیں، مگر وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتی ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کرے، درگزر کر دیا کرے، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں و کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور وہ درگزر کر دے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوگی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ علم کا ثمرہ علم پر عمل کرنا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، علم حاصل کرو کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ امام علی علیہ السلام، عقل کو پاک کرنے میں تعلیم سب سے بڑی مددگار ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یحییٰ بن خالد بن مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو بیان کر دیا کرو۔ آپ کا اخلاق ہمیشہ آپ کو دوسروں سے منفرد بناتا ہے۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، اور تم نے نہیں سنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر اللہ نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی تو یقین رکھو وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لے، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ رب ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ حافظ قرآن کی ڈگری سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ کبھی کبھی آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزارے پلوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کے زد میں رہتا ہے۔